بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آنگلو بانگلو سیریز کے تیسرے حصے کی طرف۔ جب بانگلو سورج موتی کے پیچھے سمندر میں کودا، سمندر میں ڈوبتے ہی بانگلو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہو، مگر تھوڑی دیر بعد اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں روشنی ابھر آئی ہو۔ اب سمندر میں موجود ہر چیز اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ سمندر بالکل پرسکون تھا اور وہ مچھلی کی طرح تیرتا پھر رہا تھا۔ اب نہ ہی اس کا سانس پھٹ رہا تھا اور نہ ہی اس کے حلق اور ناک میں پانی جا رہا تھا۔ بانگلو البتہ آنگلو کے متعلق بہت پریشان تھا، کیونکہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ آنگلو کہاں ہے، مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ سورج موتی بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود جب اسے آنگلو نظر نہیں آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ چنانچہ اس نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دی۔ میرا بھائی آنگلو مر گیا، ہائے میرا بھائی آنگلو۔ ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اب میں اکیلا کس طرح شادی کروں گا؟ بانگلو چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ میں بتلاؤں تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اچانک بانگلو کو ایک باریک سی آواز آئی اور بانگلو حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اس کے قریب سوائے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ضرور سمندر کا پانی بول رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں بھلا کہاں بولتی ہیں؟ بانگلو نے اپنے آپ سے کہا، سمندر کا پانی بول سکتا ہے تو مچھلیاں بھی بول سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مچھلی نے بانگلو کے کان کے قریب آ کر کہا اور بانگلو کی آنکھیں حیرت سے پھٹے کی پھٹی رہ گئی۔ کہاں ہے میرا بھائی آنگلو؟ مجھے لے چلو اس کے پاس، اور اس نے موتی خود حاصل کر لیا تو وہ اکیلا ہی شہزادی سے شادی کر لے گا۔ بانگلو نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا، کون سی شہزادی؟ مچھلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ملک شام کی شہزادی۔ بانگلو نے جواب دیا، اس کی تو شادی ہو چکی ہے اور تم نے شادی کرنی ہے تو جل شہزادی سے کرو۔ مچھلی نے اسے بتلایا، جل شہزادی؟ وہ کون سے ملک کی شہزادی ہے؟ بانگلو نے حیرت بھری نظروں سے مچھلی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمندر کی شہزادی، پانی کی شہزادی، مچھلی نے اسے بتایا۔ ارے باپ رے، پانی کی شہزادی؟ نہ بابا، میں پانی کی شہزادی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ کوئی شہزادی ہوگی، صرف پانی ہی پانی ہوگا، اور جب مجھے پیاس لگی تو میں وہ پانی پی جاؤں گا اور شہزادی بیچاری میرے پیٹ میں چلی جائے گی۔ بانگلو نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ملک شام کی شہزادی سے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اس کا محل رنگین سیپوں سے بنا ہوا ہے، تم اسے دیکھو گے تو یقیناً ملک شام کی شہزادی کو بھول جاؤ گے۔ مچھلی نے اسے اکسایا۔ اچھا، پھر تو میں ضرور شادی کروں گا، چلو مجھے لے چلو۔ بانگلو مچھلی کی بات سن کر پھسل گیا۔ پہلے تمہیں شہزادی کے پاس لے چلوں یا تمہارے بھائی آنگلو کے پاس؟ مچھلی نے پوچھا۔ گولی مارو آنگلو کو، تم مجھے جلدی سے شہزادی کے پاس لے چلو، ورنہ آنگلو کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے آدھی شہزادی سے شادی کرنا پڑے گی اور آدھی سے آنگلو کرے گا۔ بانگلو شہزادی کی خاطر بھائی کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلو پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ، مچھلی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور آنگلو اس کے پیچھے تیرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ مچھلی کی طرح پانی میں تیر سکتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ایک طرف سے ایک خوفناک آواز بانگلو کے کانوں میں آئی۔ آہا آہا، آج تو بڑا موٹا تازہ شکار نظر آ گیا ہے، خوب دعوت ہوگی۔ یہ آواز سنتے ہی بانگلو نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے تھوڑی ہی دور ایک خوفناک جانور اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس جانور کا حجم تو چھوٹا سا تھا، مگر اس کی سینکڑوں لمبی لمبی ٹانگیں تھیں جو سمندر میں لہرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر چار چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح جل رہی تھی۔ وہ اپنی لمبی لمبی ٹانگیں لہراتا بانگلو کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ او خدایا، یہ تو شہزادہ کیکڑا ہے، یہ تو مجھے کھا جائے گا، مچھلی نے خوفزدہ ہو کر کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ آگے بڑھ گئی۔ اب اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ بانگلو نے بھی تیزی سے تیرنے کی کوشش کی، مگر کیکڑے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی پتلی اور لمبی ٹانگیں جال کی طرح بانگلو کے بھاری بھرکن جسم کے گرد لپٹ گئی۔ ہاں ہاں، تم کہاں بچ کر جاؤ گے نادان انسان، آج میری بھوک ختم ہوگی، خوفناک کیکڑے نے شیطانی کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیکڑے بھائی، مجھے تم مت کھاؤ، پہلے مجھے جل شہزادی سے شادی کرنے دو، ورنہ میں کوارا ہی مر جاؤں گا۔ بانگلو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جل شہزادی سے شادی اور تمہیں کرنے دوں گا؟ وہ تو میری منگیتر ہے، اب تو میں تمہیں ضرور کھاؤں گا، کیکڑے نے انتہائی غصے سے جواب دیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی اور اس کی ٹانگوں میں جکڑا ہوا بانگلو کیکڑے کے خوفناک منہ کی طرف گھسٹتا چلا گیا۔ اب کیکڑے کے چمکتے ہوئے خونی دانت صاف نظر آ رہے تھے اور بانگلو کے جسم پر موت کی خوف سے لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اب موت کے منہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد
کیکڑے کے خوفناک دانت اس نے اپنی گردن پر محسوس کیے اور موت کے خوف سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ اب اس کی موت میں صرف چند لمحوں کی دیر تھی۔ آنگرو اس وقت تو جوش کے عالم میں سمندر میں کود گیا، پر جب گوتے پر گوتے آنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ اب تو سورج موتی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک اور زبردست لہر آئی اور آنگرو اس لہر کے ساتھ گوتے کھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سمندر کے اندر اڑتا چلا جا رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور اسے دوبارہ ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نیلے رنگ کا پانی، اور اب وہ کسی مچھلی کی طرح تیرتا پھر رہا تھا۔ پھر اسے سورج موتی کا خیال آ گیا۔ اس نے چوک کر دیکھا تو دور اسے سورج موتی تیرتا ہوا نظر آیا، اور ایک بڑی مچھلی سورج موتی کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شاید وہ اسے کھانا چاہتی تھی۔ ارے ارے موتی مت کھاؤ، یہ سورج موتی ہے۔ اگر سورج موتی تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو تمام دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا۔ آنگنوں نے زور زور سے چیخ کر مچھلی کو موتی کھانے سے روکنا چاہا، مگر مچھلی نے اس کی ایک نہ سنی، اور چند لمحوں بعد وہ سمندر میں تیرتا ہوا سورج موتی نگل گئی۔ سورج موتی نگلنے کے بعد مچھلی تیزی سے مڑی۔ ادھر آنگلو بھی زور زور سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نکالو میرا سورج موتی، جلدی کرو ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، آنگلو نے مچھلی کی دم پکڑتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ ہٹو یہاں سے اور میری دم چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی، مچھلی نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، مگر آنگلو بھلا اسے کہاں چھوڑتا تھا۔ اس نے اسے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو، مچھلی نے تڑپ کر کہا۔ میرا سورج موتی مجھے واپس کر دو ورنہ میں تمہارا پیٹ چیر کر موتی نکال لوں گا، آنگلو نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اور مچھلی نے جب دیکھا کہ آنگلو جو کچھ کہہ رہا ہے واقعی اس پر عمل کر دے گا تو اس نے موتی باہر اگل دیا، اور آنگلو مچھلی کو چھوڑ کر موتی کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی وہ موتی کے قریب پہنچا، اچانک مچھلی نے پیچھے سے آنگلو کو زوردار ٹکر ماری، اور آنگلو ٹکر کھا کر چکراتا ہوا دور تک چلا گیا، اور مچھلی نے لپک کر موتی کو دوبارہ نگلا اور پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگی۔ ٹھہر تو صحیح، تو جاتی کہاں ہے؟ آنگلو کو مچھلی کی چالاکی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بھی اپنے لمبے لمبے ہاتھ تیزی سے چلانا شروع کر دیے۔ اس طرح وہ بھی تیزی سے تیرنے لگا۔ اب مچھلی اور آنگلو کے درمیان پانی میں دوڑ شروع ہو گئی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تیرتے ہوئے پانی میں بہت دور نکل گئے۔ اچانک پانی کے اندر ایک خوبصورت محل آنگلو کو نظر آیا۔ یہ محل رنگین سیپوں سے بنا ہوا تھا، اور اس میں سے روشنی کی رنگین کرنیں نکل رہی تھی، جس سے محل کے ارد گرد کا پانی رنگین ہو گیا تھا۔ مچھلی سیدھی اس محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی دروازہ کھلا اور مچھلی اس کے اندر غائب ہو گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ آنگلو جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اچانک ایک طرف سے ایک خوفناک شارک مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ شارک مچھلی کا گار جیسا منہ کھلا ہوا تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بے شمار نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ آنگلو اس خوفناک مچھلی کو دیکھ کر اس قدر ڈر گیا کہ اس نے محل کی طرف تیرنا چھوڑ دیا اور مچھلی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پیاری مچھلی مجھے مت کھاؤ، تمہیں مچھلیوں کے خدا کا واسطہ مجھے مت کھاؤ، آنگلو نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اسے ہاتھ باندھتے دیکھ کر شارک مچھلی رک گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شارک مچھلی نے گرجدار لہجے میں کہا۔ میرا نام آنگلو ہے، میں اور میرا بھائی بانگلو سورج موتی سمیت سمندر میں گر پڑے تھے۔ میرا سورج موتی ایک مچھلی کھا گئی ہے اور اس محل کے اندر چلی گئی ہے، میں وہ موتی لینے آیا تھا، آنگلو نے اسے اپنے متعلق بتلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی بانگلو کہاں ہے؟ مچھلی نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، اور تمہیں پتا ہو تو تم بتلا دو، آنگلو نے مچھلی کو نرم پڑتے دیکھ کر اس بار زوردار لہجے میں کہا۔ مجھے تو نہیں معلوم، البتہ یہاں کے نجومی گونگے کو پتا ہوگا، مچھلی نے جواب دیا۔ نجومی گونگا کہاں ہے؟ میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، آنگلو نے خوش ہو کر جواب دیا۔ اور میں تمہیں نجومی گھونگے کے پاس لے چلوں، مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، ورنہ میں تمہیں یقیناً کھا جاتی، شارک مچھلی نے کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بی مچھلی، یقین کرو میں مچھلیوں کا بہت دوست ہوں، مجھے تمہارے جیسی بڑی بڑی مچھلیاں بہت پسند ہیں، میں دنیا میں بھی بڑی بڑی مچھلیاں نہیں کھاتا تھا، بڑی مچھلیاں میرا بھائی کھاتا ہے، آنگلو نے شارک مچھلی کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں تمہارے بھائی بانگلو کو ضرور کھاؤں گی، مچھلی نے کہا۔ ہاں ہاں تم اسے ضرور کھانا، وہ ہے بھی بہت موٹا، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، میرے جسم میں تو سوائے ہڈیوں کے اور کچھ ہی نہیں ہے، آنگلو نے جواب دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فی الحال تو مچھلی سے جان چھوٹے، بعد میں دونوں بھائی مل کر اس سے نپٹ لیں گے۔ پھر شارک مچھلی تیرتی ہوئی محل سے دور پہنچ گئی۔
आंगलू भी उसके पीछे जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी मछली के दांतों की बनी हुई थी। नजूमी घोंगे बाहर आओ, सिपा सालार मछली तुमसे मिलना चाहती है, शार्क मछली ने झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर कहा। और चंद लम्हों बाद एक बूढ़ा सा दाढ़ी वाला घूंघा बाहर निकल आया। उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, जिससे जाहिर होता था कि वो बेहद बूढ़ा है। क्या बात है सिपा सालार मछली? बूढ़े घोंघे ने पूछा। नजूमी घोंघे बाबा, ये मेरा दोस्त आंगलू है, उसे अपने भाई बांगलू की तलाश है, तुम इसे बतलाओ कि उसका भाई कहाँ है। ये सालार मछली ने घोंघे से कहा। और घोंघे ने अपनी छोटी छोटी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और फिर कहा, तुम्हारा भाई बांगलू इस वक्त खतरे में है। जल शहजादी का मंगेतर शहजादा केकड़ा उसे अपनी खौफनाक टांगों में लपेट चुका है और वो उसे खाना चाहता है। बूढ़े घोंघे ने जवाब दिया। ओह, वो इस वक्त कहाँ है और मैं अपने भाई को कैसे छुड़ा सकता हूँ? आंगरू ने बेचैन होकर कहा। वो इस वक्त समंदर के शिमाली हिस्से में है, तुम उसे नहीं छुड़ा सकते। हाँ, अगर सिपा सालार मछली चाहे तो उसे छुड़वा सकती है। नजूमी घोंघे ने कहा। मैं उसे क्यों कर छुड़वाऊँ? और फिर मैं लड़ूं भी जल शहजादी की मंगेतर से? क्यों? जल शहजादी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। सिपा सालार मछली ने नाक बूंद चढ़ाते हुए कहा। अच्छी मछली, तुम जरूर केकड़े से लड़ो, वरना तमाम मछलियां ये कहेंगी कि सिपा सालार मछली केकड़े से डर गई। सिपा सालार मछली बुज़दिल है। आंगलू ने उसकी गैरत जगाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? मैं बुज़दिल हूँ? मेरी तमाम समंदर की मछलियों पर धाक बैठी हुई है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर मछली हूँ। सिपा सालार मछली को गुस्सा आ गया। धाक बैठी हुई है, एक केकड़े से तुम लड़ नहीं सकती, बुज़दिल कहेगी। आंगलू ने उसे और ज्यादा चिढ़ाया। चलो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उस केकड़े की क्या मजाल के मुझसे लड़े। शहजादा होगा तो अपने घर का होगा, क्या मैं किसी से कम हूँ? शार्क मछली अब वाकई गुस्से से भर गई थी। चुनांचे वो तेजी से शुमारी हिस्से की तरफ जाने लगी। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। आंगलू ने उसकी बहुत बड़ी दुम का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। अब वो भी शार्क मछली की सी तेजी से तैर रहा था। नजूमी गूंगा वापस अपनी झोपड़ी में चला गया था। शार्क मछली की रफ्तार बेहद तेज थी। चुनांचे चंद ही लम्हों में वो समंदर के शिमाली हिस्से में पहुंच गए। आंगलू भी उसकी दुम के सहारे उसके साथ ही वहां पहुंच गया था। आंगलू ने देखा कि एक इंतहाई खौफनाक केकड़े ने उसके भाई बांगलू को अपनी बेशुमार और खौफनाक टांगों में जकड़ा हुआ है और बांगलू का सर केकड़े के मुंह के करीब पहुंच चुका है। बस किसी भी लम्हे केकड़े के दांत बांगलू की गर्दन को चबाने वाले हैं। शार्क मछली ने जोर से चीख कर केकड़े से कहा, खबरदार शहजादे, और तुमने बांगलू को खाया, ये मेरे दोस्त का भाई है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शार्क मछली का लहजा बेहद गुस्सीला था। केकड़े ने जब सिपा सालार मछली की आवाज़ सुनी तो उसने बांगलू का सर अपने मुंह से हटा दिया और फिर शार्क मछली से कहने लगा, सिपा सालार मछली, तुम्हें यह कैसे जुरात हुई कि तुम शहजादे के सामने चीख कर बोल और उसे खा जाने की धमकी दो? तुम नहीं जानती कि मैं जल शहजादी का मंगेतर हूँ। केकड़े ने बड़े बावकार लहजे में कहा। मैं जानती हूँ, मगर मैंने अपने दोस्त आंगलू से वादा किया है कि मैं उसके भाई को तुमसे छुड़वा लाऊंगी, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। सिपा सालार मछली ने उसे हुक्म देते हुए कहा। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना मोटा ताज़ा शिकार बड़ी मुद्दत के बाद हाथ आया है। केकड़े ने बांगलू को और ज्यादा जकड़ते हुए कहा, बल्कि तुमने अच्छा किया कि एक और आदमी को भी ले आई, मैं उसे भी खा जाऊंगा। केकड़े ने आंगलू की जानिब देखकर खुशी से अपनी लंबी लंबी टांगें लहराते हुए कहा। इतने में आंगलू ने केकड़े की एक टांग पकड़कर घसीट ली। केकड़े ने तड़प कर अपनी दूसरी टांग उसकी तरफ बढ़ाई ताकि उसे भी अपनी टांगों में जकड़ ले, मगर आंगलू ने उसकी टांग पर बड़ी फुर्ती से दांत जमा दिए। उसके लंबे लंबे दांत केकड़े की टांग में गड़ गए। केकड़े के मुंह से चीख निकल गई। उसकी टांगें जैसे ही आंगलू के करीब आई, आंगलू बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। अब केकड़े की टांग से बड़ी तेजी से सुर्ख रंग का खून निकलने लगा और बांगलू ने जब देखा कि आंगलू के दांत मारने से केकड़े के दर्द के मारे चीख निकल गई है, तो उसने भी केकड़े की एक टांग को दांत से काट दिया। केकड़े के मुंह से फिर चीख निकली। उसकी तवज्जो जैसे ही बांगलू की तरफ हुई, आंगलू ने लपक कर उसकी एक और टांग की बोटी निकाल ली। जब केकड़े की तवज्जो आंगलू की तरफ हुई तो बांगलू भी यही हरकत करने लगा। चुनांचे बारी बारी दोनों ने केकड़े को जख्मी करना शुरू कर दिया। अब तो केकड़ा दर्द के मारे चीखने लगा। उसकी टांगों से मुसलसिल खून निकल रहा था और उनमें इतना दर्द हुआ तो उसने बेइख्तियार बांगलू को छोड़ दिया और बांगलू पानी में गोता मारकर तेजी से अपने भाई आंगलू के पास आ गया। केकड़े को जो गुस्सा आया तो उसने शार्क मछली पर हमला कर दिया। उसे शार्क मछली पर गुस्सा इसलिए आया था कि वही इस शैतान आंगलू को ले आई थी, वरना वो बड़े आराम से मोटे बांगलू को खाने वाला था। अब शार्क मछली और केकड़े में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। केकड़ा अपनी लंबी लंबी टांगों से शार्क मछली को कभी इधर कभी उधर कलाबादियां खिला रहा था और शार्क मछली अपनी बड़ी सी दुम मार मार कर
केकड़े की टांगें तोड़ती चली जा रही थी। आंगलू और बांगलू दोनों एक तरफ तैरते हुए तमाशा देख रहे थे। जब भी शार्क मछली केकड़े की टांग तोड़ती, वो दोनों खुशी से तालियां बजाना शुरू कर देते। थोड़ी देर बाद केकड़े की आधी टांगें टूट गई और शार्क मछली के जिस्म पर भी जख्म आ गए। सूरज मोती कहाँ है? अचानक बांगलू को ख्याल आया तो उसने आंगलू से पूछ लिया, ओह सूरज मोती, वो तो एक मछली निकल गई थी और वो मछली रंगीन सीपों वाले महल में दाखिल हो गई थी। आंगलू ने जवाब दिया, रंगीन सीपों का महल? अरे वो तो जल शहजादी का महल है। मैं तो उससे शादी करने जा रहा था कि रास्ते में इस केकड़े ने पकड़ लिया। बांगलू ने जवाब दिया, मैं भी उस महल में दाखिल हो जाता और ये सिपा सालार मछली अचानक सामने न आ जाती। आंगलू ने जवाब दिया, उन्हें लड़ने दो, हम चलते हैं। तुम सूरज मोती ले लेना, मैं जल्द शहजादी से शादी कर लूंगा। आंगलू ने तजवीज़ पेश की, वाह, मैं सूरज मोती का क्या करूंगा, मैं भी शहजादी से शादी करूंगा। बांगलू ने जवाब दिया, अच्छा चलो तो सही, आधी आधी शहजादी बांट लेंगे। जल्द तुम ले लेना, शहजादी मैं ले लूंगा। आंगलू ने जवाब दिया, हाँ ये ठीक है। बांगलू भी मान गया और फिर वो दोनों केकड़े और सिपा सालार मछली को लड़ता छोड़कर सीपों के महल की तरफ तैरने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस महल के सामने पहुंच गए। महल का दरवाज़ा बंद था। आंगलू ने दरवाजे पर लगी हुई कुंडी, जो एक मछली की रेढ़ के कांटेदार हड्डी से बनी हुई थी, जोर से खटकाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली बाहर निकली। क्या बात है और कौन हो तुम? सुनहरी मछली ने सवाल किया। सुनहरी मछली, हम आंगलू बांगलू हैं और हम जल्द शहजादी से शादी करने आए हैं। बांगलू ने जवाब दिया, जल्द शहजादी से शादी? मगर वो तुम जैसे बदसूरत इंसानों से क्यों शादी करेगी? सुनहरी मछली ने हंसते हुए कहा, हम बदसूरत नहीं सुनहरी मछली, बल्कि बहुत खूबसूरत हैं। बस जरा सी हमारी टांगें टेढ़ी हैं तो इससे क्या होता है, तुम्हारी भी दुम टेढ़ी है। आंगलू ने बुरा मनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा टेढ़ी टांगों वाले, आंगलू बांगलू आओ, मैं जल्द शहजादी के पास तुम्हें लिए चलती हूँ, तुम खुद उससे बात कर लेना। सुनहरी मछली ने कहा और फिर वो दोनों सुनहरी मछली के पीछे महल में दाखिल हो गए। यह महल इंतहाई खूबसूरत था। जगह जगह खूबसूरत रंगीन फूल खिले हुए थे। मुख्तलिफ रंगों का पानी उछल रहा था। खूबसूरत रंगीन मछलियां तैरती फिर रही थी। सुनहरी मछली उन्हें लिए हुए आगे बढ़ गए और आंगलू बांगलू बड़ी हैरत से यह खूबसूरत महल देखते जा रहे थे। महल के अंदर एक सफ़ेद रंग की बतख की शक्ल की खूबसूरत कश्ती आहिस्ता आहिस्ता तैर फिर रही थी। उस खूबसूरत कश्ती के दरमियान में एक इंतहाई खूबसूरत शहजादी बैठी हुई थी, जिसका ऊपर का धड़ औरत का था और निचला धड़ मछली जैसा था। तीर सब्ज रंग की मछलियां उल्टी मुंह के बल खड़ी होकर अपनी दुमें पंखों की तरह शहजादी पर झुल रही थी और शहजादी हाथ में सूरज मोती लिए उसे बड़े गौर से देख रही थी। सुनहरी मछली कश्ती के करीब जाकर रुक गई। आंगलू बांगलू भी शहजादी के करीब पहुंचकर रुक गए। यह सूरज मोती हमारा है, जल्द शहजादी यह हमें दे दो। बांगलू ने शहजादी से मुखातिब होकर जोर से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी चौंक पड़ी और फिर बड़ी हैरत से उन दोनों की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसकी हैरत दूर हुई तो उनकी अजीब व गरीब शक्लें देखकर बेइख्तियार हंसने लगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जल्द शहजादी ने हंसते हुए कहा, हम आंगलू बांगलू हैं, यह सूरज मोती हमारा है, हम दोनों तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। आंगलू ने जवाब दिया, अच्छा अच्छा, तुम दोनों मुझसे शादी करना चाहते हो, मगर मैं तो एक हूँ और तुम दो। मैं तुम दोनों की कैसे दुल्हन बन सकती हूँ? इसका फैसला कैसे करोगे? शहजादी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। हम तुम्हें आधा आधा कर लेंगे, जल मैं ले लूँगा और शहजादी मेरा भाई। आंगनू ने शहजादी की बात का जवाब दिया और शहजादी उसकी बात सुनकर इतना हंसी कि हंसते हंसते कश्ती से नीचे आ गिरी। जैसे ही शहजादी कश्ती से नीचे आ गिरी, आंगलू और बांगलू दोनों तेजी से शहजादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शहजादी के हाथ से सूरज मोती भी नीचे गिर गया था। इतने में अचानक कश्ती के नीचे से एक सफ़ेद रंग के सांप ने सर निकाला और उसने सूरज मोती को निकल लिया और फिर पलक झपकने में वो गायब हो गया। शहजादी ने भी सांप को देख लिया था। वो उछलकर दोबारा कश्ती पर चढ़ गई और उसने आंगलू बांगलू को वहीं रुकने का इशारा किया। सुनो आंगलू बांगलू, मैं उससे शादी करूंगी जो तुम दोनों में से ज़्यादा बहादुर होगा। मेरी 3 शर्तें हैं, जो ये शर्तें पूरी करेगा मैं उससे शादी करूंगी। शहजादी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या शर्तें हैं शहजादी? उन दोनों ने बड़े शौक से पूछा। पहली शर्त तो यह है कि सफ़ेद सांप से सूरज मोती हासिल करके लाओ। शहजादी ने कहा, सफ़ेद सांप से सूरज मोती तो तुम्हारे पास था। बांगलू ने हैरत से पूछा। हाँ, सूरज मोती वाकई थोड़ी देर पहले मेरे पास था, मगर वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और अभी अभी मैंने देखा कि सफ़ेद सांप उसे निकल गया। शहजादी ने कहा, मगर यह सफ़ेद सांप कौन है और कहाँ रहता है? दोनों ने पूछा। यह सफ़ेद सांप मेरा मामूजाद भाई है और इंतहाई शैतान सिर्फ और बेहद चालाक है।
وہ یہاں سے بہت دور سفید پانی کے حصے میں رہتا ہے۔ تم نے اس سے سورج موتی حاصل کر کے لے آنا ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ بہت عقل مند، چالاک اور انتہائی خطرناک ہے۔ کہیں تم دونوں اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ نہ اتر جاؤ۔ شہزادی نے انہیں تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا، ہم سفید سانپ کو رنگ مل کر کالا کر دیں گے، پھر سفید پانی میں ہمیں وہ آسانی سے نظر آ جائے گا اور ہم اسے مار کر سورج موتی لے آئیں گے۔ تم دوسری شرط بتلاؤ۔ تم دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں ایک نیلے رنگ کا پھول ہے، اس پھول پر نیلی مکھیوں اور مگر مچھوں کا قبضہ ہے، تم وہ پھول لے آؤ۔ شہزادی نے دوسری شرط بتلائی۔ ٹھیک ہے، مگر مچھوں کا کیا ہے؟ انہیں مگر مچھلیاں بنا دیں گے اور پھر انہیں بھون کر کھا جائیں گے۔ آنگلو نے کہا، مگر پانی میں آگ کیسے لگے گی؟ اور جب آگ نہیں لگے گی تو ہم انہیں بھونیں گے کیسے؟ بانگلو نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ہم پانی میں آگ جلا لیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پانی لگتے ہی بجھ جائے گی۔ ہم بجھنے سے پہلے پانی کے سامنے مٹی ڈال کر پانی روک لیں گے۔ آنگلو نے جواب دیا، اور بانگلو کی سمجھ میں بھی بات آ گئی، مگر شہزادی اور اس کے ارد گرد کھڑی مچھلیاں ان کی باتیں سن کر بے اختیار کہہ کے مار کر ہنسنے لگی۔ تم ہنسو نہیں، تیسری شرط بتلاؤ، کیونکہ پہلی دو شرطیں تو ہم نے سمجھ لو پوری کر دی ہیں۔ دونوں نے سنجیدہ منہ بناتے ہوئے کہا، تیسری شرط یہ ہے کہ مہا مچھلی کا انڈا لے کر آؤ۔ شہزادی نے تیسری شرط بتلائی۔ مہا مچھلی کا انڈا؟ ان دونوں نے حیرت سے کہا، ہاں، مہا مچھلی کا انڈا۔ یہ مچھلی اس سمندر کی سب سے بوڑھی مچھلی ہے، وہ 1000 سال کے بعد ایک انڈا دیتی ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ انڈا کہاں دیتی ہے۔ 500 سال بعد اس انڈے سے ایک سفید رنگ کی خوبصورت مچھلی نکلتی ہے، اور جو کوئی اس مچھلی کو کھا جائے وہ پھر کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مجھے وہ انڈا چاہیے، کیونکہ اب انڈے کو 500 سال ہونے والے ہیں اور اس میں سے سفید مچھلی نکلنے والی ہے۔ میں اس مچھلی کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے تیسری شرط کی تفصیل بھی بتلا دی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے تینوں شرطیں پوری کر دی تو کیا تم ہم سے شادی کر لو گی؟ آنگلو نے پوچھا۔ ہاں، تم دونوں میں سے جس نے یہ تینوں شرطیں پوری کر دی میں اس سے شادی کر لوں گی، شہزادی نے جواب دیا۔ اور اگر ہم دونوں نے کر دی تو؟ دونوں بے وقت بولے۔ تو پھر تم دونوں سے کر لوں گی، شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہنسو نہیں شہزادی، بلکہ ہم سے شادی کی تیاریاں کرو۔ ہم بس گئے اور سورج موتی، نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا لے کر ابھی واپس آ۔ بھلا ہمیں کوئی دیر لگتی ہے؟ ان دونوں نے بڑے یقین سے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے محل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ محل سے نکل کر وہ دونوں تیزی سے ایک طرف تیرنے لگے، مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے سپہ سالار مچھلی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے تمام جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ شدید زخمی تھی، پر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ سپہ سالار مچھلی نے ضرور شہزادے کیکڑے کو مار ڈالا ہے، بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ سپہ سالار مچھلی نے کیکڑے کو مارنے کے بجائے قتل کر ڈالا ہو، اور اب پولیس اس کے پیچھے بھاگی چلی آ رہی ہو اور اس کا ساتھی سمجھ کر ہمیں بھی نہ پکڑ لے۔ آنگلو نے جواب دیا، ہاں چلو، بھاگ چلو۔ بانگلو کو بھی آنگلو کی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور پھر اچانک وہ دونوں نجومی گھونگھے کی جھوپڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ کیوں نہ ہم نجومی گھونگھے سے پوچھ لیں کہ وہ سفید سانپ ہمیں کہاں ملے گا، بانگلو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نجومی گھونگھے کو آواز دی۔ نجومی گھونگھا فوراً باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے؟ نجومی گھونگھے نے پوچھا۔ اس کی سفید داڑھی ہل رہی تھی۔ دادا گھونگھا، ہم تم سے یہ پوچھنا آئے ہیں کہ سفید سانپ کہاں رہتا ہے، ہم نے اس سے سورج موتی حاصل کرنا ہے، بانگلو نے اس سے پوچھا۔ نجومی گھونگھے نے آنکھیں بند کی اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ سفید سانپ اس وقت سفید پانی کے حصے میں ہے، اور سفید پانی والا حصہ یہاں سے بہت دور ہے، تم وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ سورج موتی لینا تو ایک طرف رہا، نجومی گھونگھے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تم ہمیں راستہ تو بتلاؤ، ہم پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھے تیرتے چلے جاؤ، راستے میں تمہیں ایک جگہ گھونگھوں کی پہاڑی ملے گی، اس پہاڑی سے دائیں طرف مڑ جانا، کافی دور جا کر یکدم پانی نیلے کے بجائے سفید ہو جائے گا، وہاں سفید سانپ کی حکومت ہے اور سورج موتی اس کے پاس ہے۔ نجومی گھونگھے نے انہیں راستہ بتلایا۔ شکریہ نجومی گھونگھے، اور سنو، جب ہم جلد شہزادی سے شادی کریں گے تو ہم تمہیں شاہی نجومی بنا دیں گے، بانگلو نے خوش ہو کر کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے سیدھے چلے گئے۔ ہر طرف نیلے رنگ کا پانی تھا، جس میں قسم قسم کی مچھلیاں اور جانور تیرتے پھر رہے تھے۔ بھائی بانگلو، میں تو تیرتے تیرتے تھک گیا ہوں، میرے بازوؤں میں درد ہونے لگا ہے۔ اچانک آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ تم واپس چلے جاؤ، میں اکیلا ہی سورج موتی، نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا لے آؤں گا، بانگلو نے جواب دیا۔ واہ، اور تم اکیلے لے آئے تو تم اکیلے ہی جلد شہزادی سے شادی کر لو گے اور میں کنوارا ہی رہ جاؤں گا،
आंगनू ने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया। तुम फिक्र न करो, आखिर तुम मेरे भाई हो, तुम्हें कंवारा नहीं रहने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी शादी सिपा सालार मछली से करा दूंगा। आंगनू ने बड़े फयाताना लहजे में कहा। अरे बाप रे, इतनी खौफनाक दुल्हन, जब उसे भूख लगी वो मुझे खा जाएगी। ना बाबा ना, मैं ऐसी शादी से बाज आए, मेरे बाजों में दर्द नहीं हो रहा। आंगनू ने अपने अल्फाज वापस लेते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, बांगनू ने जवाब दिया, और फिर वो दोनों मुसलसिल आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी देर तक तैरने के बाद अचानक उन्हें दूर से एक काफ़ी बड़ी पहाड़ी नजर आई, जो सफ़ेद रंग की थी। ये घुंघुओं की पहाड़ी है, बांगनू ने खुश होते हुए कहा। मुझे तो ये चूने की पहाड़ी नजर आती है। ऐसा करें, यहाँ से चूना उठाकर शहजादी के महल सफ़ेद कराएं, शायद शहजादी खुश होकर हमसे शादी कर ले। आंगनू ने तजवीज़ पेश की। तजवीज़ तो ठीक है, बांगनू ने भी उसकी तायीद की, और वो दोनों पहाड़ी की तरफ तेजी से तैरने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों पहाड़ी के करीब पहुंच गए। ये बड़ी खूबसूरत पहाड़ी थी और नीले रंग के पानी में बड़ी चमक रही थी। बांगनू ने पहाड़ी को हाथ लगाया, शायद वो देखना चाहता था कि पहाड़ी घूंघों की है या चूने की। क्या अचानक हाथ लगते ही एक ज़बरदस्त शोर मचा और बेशुमार गूंगे उनके गिर्द जमा हो गए। गूंगों की खौफनाक आंखें गुस्से से चमक रही थी। कौन हो तुम, और बगैर इजाज़त तुमने हमारी पहाड़ी को हाथ क्यों लगाया? एक बूढ़े गूंगे ने डिपट कर उन दोनों से पूछा। मियाँ गूंगे, हमने हाथ ही लगाया है, पैर तो नहीं लगा दिया, हम तो सफ़ेद पानी की तरफ जा रहे हैं। बांगनू ने जवाब दिया। तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा मिलेगी, चलो आगे बढ़ो, बूढ़े गूंगे ने कड़कदार लहजे में कहा, और फिर बाकी गूंगे उन्हें मिलकर आगे धकेलने लगे। अरे अरे, अलग हटो, छोड़ो हमें, आंगनू ने चीख कर कहा। मगर गूंगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके दबाव की वजह से वो पहाड़ी के नीचे एक गार में घुस गए। गार खत्म हुई तो वो एक काफ़ी बड़े कमरे में पहुंच गए, जहां पानी पर एक सुनहरी रंग का खूबसूरत तख्त तैर रहा था, और उस तख्त पर सुनहरे रंग का एक गूंगा सर पर ताज रखे लेटा हुआ था। बादशाह सलामत, ये अजनबी गुस्ताख है, उन्होंने बगैर इजाज़त मुकद्दस पहाड़ी को हाथ लगाया है। बूढ़े गूंगे ने सुनहरी गूंगे के सामने झुकते हुए कहा। कौन हो तुम? बादशाह गूंगे ने रोबदार लहजे में पूछा। हम आंगनू बांगनू हैं बादशाह सलामत, और सफ़ेद सांप से सूरज मोती हासिल करने आए हैं। आंगनू ने बड़े मौजबाना लहजे में कहा। सफ़ेद सांप से? गूंगा बादशाह ये सुनकर उछल पड़ा। हाँ बादशाह सलामत, बांगनू ने कहा। ठीक है, सफ़ेद सांप हमारा दुश्मन है, तुम उससे ज़रूर मोती ले आओ और उसे मार भी डालो, ताकि हम उसके मुल्क पर कब्जा कर सकें। गूंगे बादशाह ने खुश होकर कहा। आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत, हम उससे ज़रूर मोती ले आएंगे और हम उसे मार भी डालेंगे। दोनों ने खुश होकर कहा। मगर वो बेहद चालाक और अक्लमंद है, उसका रंग भी सफ़ेद है और उसके मुल्क का पानी भी सफ़ेद है, तुम उसे पहचान भी न सकोगे और वो अचानक तुम्हें डस कर हलाक कर देगा। गूंगे बादशाह ने परेशान करने लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत, हम उसके ऊपर स्याह रंग डाल देंगे, इस तरह हम उसे बड़े आसानी से सफ़ेद पानी में ढूंढ लेंगे। बांगनू ने तरकीब पहले से सोच रखी थी। वाह वाह, तुम बेहद अक्लमंद हो, तुम यकीनन उसे मारने में कामयाब हो जाओगे। तुम जाओ, और अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं अपनी फ़ौज समेत तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। बादशाह गूंगे ने उन्हें जाने की इजाज़त देते हुए कहा, और फिर बूढ़े गूंगे को इशारा किया। बूढ़ा गूंगा उन्हें लेकर दोबारा पहाड़ी के करीब आ गए, और फिर उसने सफ़ेद पानी का रास्ता उन्हें बतला दिया, और वो दोनों दाईं तरफ तैरते हुए आगे बढ़ते चले गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक बांगलू रुक गया। हमारे पास स्याह रंग तो है नहीं, हम सांप को कैसे काला करेंगे? बांगलू ने सोचते हुए कहा। अरे हाँ, मुझे भी याद नहीं रहा, जब तक स्याह रंग ना हो हम उसे किस तरह पहचानेंगे? आंगनू ने भी परेशान होते हुए कहा, और वो दोनों गहरी सोच में गुम हो गए। काफ़ी देर बाद अचानक आंगनू उछल पड़ा। आ गई, तरकीब समझ आ गई। ऐसा करो, तुम अपने सर के बाल उतार लो और फिर उन्हें निचोड़ लो। क्योंकि ये बाल काले हैं, इसलिए उनमें से काला रंग निकल आएगा, और ये काला रंग हम सांप पर मल देंगे। आंगनू ने तजवीज़ बतलाई। वाह, मैं क्यों अपने बाल उतारूं, मैं तो गंजा हो जाऊंगा, और जल्द शहजादी ने अगर गंजे से शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। बांगनू ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो, बाल उतारना नहीं, मैं तुम्हारे बाल पकड़ कर निचोड़ लूंगा। नीचे हम सांप को बिठा देंगे, तुम्हारे बालों का रंग जब सफ़ेद पड़ेगा तो वो काला हो जाएगा, और इस तरह हम उसे मार रहे हैं। आंगनू ने अपनी तजवीज़ में तरमीम करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अचानक नीले रंग का पानी सफ़ेद रंग में तब्दील हो गया है, और अब चारों तरफ चांदी की तरह सफ़ेद पानी मौजूद है। अभी वो उस सफ़ेद रंग के पानी का नज़ारा कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से बहुत से बड़े बड़े भूरे रंग के सांप अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। बाप रे, ये तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, ये तो हमें खा जाएंगे। आंगनू ने खौफज़दा होते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, ये सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम जल्द शहजादी का नाम ले देंगे कि उसने हमें भेजा है। बांगनू ने जवाब दिया,
اور اس سے پہلے کہ آنگلو کوئی جواب دیتا ان خوفناک سانپوں نے انہیں گھیر لیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک سانپ نے پھکارتے ہوئے کہا۔ ہم جل شہزادی کے شوہر ہیں اور جل شہزادی نے ہمیں سانپ کے پاس بھیجا ہے، باغلو نے جواب دیا۔ جل شہزادی کے شوہر اور تم دونوں؟ تم جھوٹ بولتے ہو، کاٹ لو انہیں، بڑے سانپ نے غصے سے پھکارتے ہوئے کہا، اور دوسرے سانپ تیزی سے ان دونوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ ٹھہرو ٹھہرو، ہم انہیں کاٹو ورنہ ہم بھی تمہیں کاٹ دیں گے، آنگلو نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ تم کوئی سانپ ہو جو ہمیں کاٹو گے؟ بڑے سانپ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم سانپوں کے داتا ہیں، بلکہ پر دادا ہیں، آنگلو نے فوراً جواب دیا۔ اچھا پھر چلو ہم تمہیں اپنے بادشاہ سفید سانپ کے پاس لے چلتے اور وہ خود تم سے پوچھ لے گا، بڑے سانپ نے ڈر کر کہا، اور پھر ان سانپوں کے گھیرے میں وہ آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پانی کے اندر سفید رنگ کا ایک محل آ گیا۔ وہ دونوں سفید رنگ کے محل میں داخل ہو گئے۔ یہاں تمام محل میں سانپ ہی سانپ تھے، جدھر نظر جاتی تھی سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک زوردار سیٹی کی آواز سنائی دی اور سب سانپوں نے اپنے منہ نیچے کر لی۔ چند لمحوں بعد ایک بڑا زرد تک پانی پر تیرتا ہوا ان دونوں کی طرف آیا۔ اس پر ایک خوبصورت سفید رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا اور اس تاج پر سورج موتی جڑا ہوا تھا۔ ارے ارے، یہ ہمارا سورج موتی تم نے اپنے تاج میں کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ ہمیں واپس کر دو، آنگلو نے سورج موتی دیکھتے ہی چیخ کر کہا۔ خاموش گستاخ انسان، تم نہیں جانتے کہ ہم سانپوں کے بادشاہ ہیں، ہمارے سامنے ادب سے بات کرو، سفید سانپ نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ تم بادشاہ ہوگے تو اپنے گھر کے ہوں گے، یہ موتی ہمارا ہے، یہ ہمیں دے دو ورنہ ہم تمہیں کالا رنگ مل کر کالا کر دیں گے، اور جب تم کالے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، باغلو نے ڈرے بغیر جواب دیا۔ تم مجھے کالا کر دو گے، مار ڈالو گے؟ ارے تم تو جادوگر ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں مروں گا تب جب میرا رنگ کالا ہو جائے گا؟ یہ راز میرے علاوہ اور تو کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ سانپ اس بار واقعی خوفزدہ ہو گئے۔ واہ، ہمیں پتہ کیوں نہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم یہ بھی پتہ ہے کہ تم بے حد چالاک اور عقل مند ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم جل شہزادی کے ماموں زاد بھائی ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم گونگے بادشاہ کے دشمن ہو۔ باغلو نے اس پر اپنی معلومات کا روب جھاڑا۔ ارے ارے، تم واقعی جادوگر ہو، مگر میں تمہیں سورج موتی نہیں دوں گا، سفید سانپ نے جواب دیا۔ مگر ہم تو سورج موتی ضرور لے جائیں گے، اور ہم سورج موتی نہ لے گئے تو جل شہزادی ہم سے شادی نہیں کرے گی، آنگلو نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ مار ڈالو انہیں، کھا جاؤ انہیں، اس سے پہلے کہ یہ مجھے کالا کریں ان دونوں کو کھا جاؤ، سفید سانپ نے اپنے سانپوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور ان دونوں کے گرد موجود ہزاروں سانپ چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو وہ دونوں گھبرا گئے، کیونکہ اتنے سانپوں سے وہ کیسے بچ سکتے تھے۔ آنگلو اور بانگلو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی لمحے بے شمار سانپ ان سے لپٹ گئے۔ بانگلو انہیں جھٹکے دے دے کر علیحدہ کرنے لگا۔ ارے ارے کم بختو، تم تو واقعی چمٹ گئے، میں سمجھا مذاق کر رہے ہو۔ آنگلو اچھل اچھل کر اپنے آپ کو ان سے بچانے لگا۔ اچانک بانگلو کو جو غصہ آیا تو اس نے ایک سانپ کو پکڑ کر اس کا سر منہ میں ڈالا اور چبانا شروع کر دیا۔ اس کا سانپ کو چبانا تھا کہ اس کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپ تیزی سے الگ ہٹ گئے۔ آنگلو نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی ایک سانپ کو پکڑ کر چبا ڈالا، اور اس طرح اس کی جان بھی سانپوں سے چھوٹ گئی۔ ارے یہ تو سانپ خور ہیں، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے، ہم ان سے نہیں لڑتے، تمام سانپوں نے مل کر بادشاہ سے کہا۔ اچھا میں خود انہیں ڈستا ہوں، میرا ایک دانت بھی انہیں لگ گیا تو یہ پانی بن جائیں گے، سفید سانپ نے غصے سے پھونکارتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ دم کے بل اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے ہیروں کی طرح چمکنے لگی۔ اب تو وہ دونوں بے حد ڈرے۔ آنگلو کے منہ سے خوف کے مارے سیٹی نکل گئی۔ سیٹی کا بجنا تھا کہ سفید سانپ نے جھومنا شروع کر دیا۔ جب آنگلو نے سانپ کو جھومتے دیکھا تو اس نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور اس انداز سے سیٹی بجانے لگا جیسے بین بجا رہے ہو، اور سفید سانپ نے آواز کے ساتھ ساتھ جھومنا شروع کر دیا۔ مستی کے عالم میں وہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ آنگلو بانسری نما سیٹی بجا بجا کر تھک گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے سیٹی بجانی بند کر دی تو سانپ اسے ڈس لے گا۔ ادھر بانگلو نے جب دیکھا کہ سفید سانپ آنگلو کی سیٹی پر مست ہو گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت پر گھسکتا چلا گیا، اور پھر اس نے ایک زوردار جھپٹا مارا اور سانپ کے سر سے تاج اتار دیا۔ سانپ کے سر سے جیسے ہی تاج اترا، سانپ بجلی کی سی تیزی سے بانگلو کی طرف پلٹا، اور بانگلو نے بوکھلا کر وہ تاج اپنے چھوٹے سے سر پر رکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے تاج اپنے سر پر رکھا، یکدم تمام سانپوں کی پھکارنے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے تمام سانپ اس کے سامنے جھک گئے۔ تمہیں نئی بادشاہت مبارک ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، سب سانپوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تو بانگلو خوشی کے مارے اچھل کر سفید سانپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ سفید سانپ بھی اس کے سامنے جھکا کھڑا تھا، اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ آنگلو بڑی حیرت سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سفید سانپ کو مار ڈالو، بانگلو نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور دوسرے لمحے ایک بوڑھا سانپ تیزی سے آگے بڑھا۔
اس نے سفید سانپ پر پھونکار ماری۔ اس کے منہ سے سیاہ رنگ کے پانی کا فوار نکلی اور سفید سانپ ایک لمحے میں سفید کی جگہ کالا ہو گئے اور دوسرے لمحے بے شمار سانپ اس سے چمٹ گئے اور اسے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آنگلو بھی اچھل کر تخت پر چڑھ گئے۔ نیچے جاؤ بدتمیز آنگلو، تمہیں نہیں معلوم میں بادشاہ ہوں، بانگلو نے اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے سیٹی بجائی تھی تب بھی سفید سانپ مست ہوا تھا۔ سفید سانپ کی مستی سے تم نے فائدہ اٹھا کر اس کا تاج چھپٹ لیا تھا، اس لیے اس بادشاہت میں میرا بھی حصہ ہے۔ آنگلو نے بادشاہت پر اپنا حق جتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، نیچے جاؤ ورنہ میں سانپوں کو حکم دوں گا اور وہ تمہیں کھا جائیں گے، جس طرح میرے حکم پر وہ سفید سانپ کو کھا گئے۔ بانگلو نے اسے بادشاہت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ آنگلو نے جب دیکھا کہ بانگلو اسے حصہ نہیں دے رہا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے قد لمبا تو تھا ہی، اس نے اوپر سے جھپٹا مارا اور بانگلو کے سر سے تاج اٹھا لیا۔ بانگلو نے جب تاج جاتے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے پوری قوت سے آنگلو کے پیٹ میں مکہ مارا اور آنگلو اڑتا ہوا نور پانی میں جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے تاج بھی چھوٹ کر پانی میں جا گرا۔ جیسے ہی تاج پانی میں گرا، ایک بڑا بھورے رنگ کا سانپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا سر تاج کے اندر گھسیڑ دیا۔ چنانچہ جیسے ہی تاج اس کے سر پر آیا، تمام سانپ اس کے سامنے جھک گئے۔ اب سانپوں کا وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے ہی وہ تیزی سے اچھلا اور تخت پر چڑھ گیا، جہاں بانگلو حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سانپ نے بادشاہ بننے کے بعد کیا حکم دیا اور آنگلو بانگلو کا کیا ہوا، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔